السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ان کو ضمانت مل چکی ہے اور انشاءاللہ ایک دو دن میں ہی ان کی رہائی بھی ہو جائے گی، اور یقیناً یہ بہت سے مسلمانوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جنہوں نے حرم پاک میں جا کر کے دعائیں کی، مدینہ منورہ میں جا کر کے دعائیں کی، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضور غوث اعظم کے وسیلے سے دعائیں کی، اور کہاں کہاں ان کے لیے دعائیں ہوئیں۔ یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ تقریباً 8 مہینوں کے بعد ان کو ضمانت ملی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان نیک لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ مفتی سلمان اظہری صاحب اس امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ دیکھیں مفتی سلمان اظہری صاحب جو کہ بے قصور تھے، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ تقریباً 8 مہینہ جیل میں رہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور جس کا کوئی قصور نہ ہو، صرف مفتی سلمان اظہری صاحب نہیں بلکہ اور بھی دیگر بہت سے مسلمان ہیں جو کہ بے قصور ہیں اور وہ جیلوں کے اندر سزا کاٹ رہے ہیں، اور انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ تمام مسلمانوں کی رہائی ہو جائے گی۔ لیکن ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے اپنے نیک بندوں کا، اور یہ امتحان ہر کسی کا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کا امتحان لیا کرتا ہے جن کے اندر امتحان برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، جو پہاڑ کی طرح جگر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو قید میں مبتلا کر دیا گیا اور آپ جیل کاٹتے رہے۔ آپ قید میں رہے لیکن سچائی پر ڈٹے رہے، حق پر ڈٹے رہے، اور یہ بتا دیا، ہم کو یہ درس دے دیا کہ اگر تم سچ پر ہو، اگر تم حق پر ہو تو کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور سے تم کو پریشانیاں ہوں، تمہیں دقتیں ہوں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ حق سر چڑھ کر بولے گا اور فتح حق کی ہی ہوگی، اور باطل اور جھوٹ یہ منہ کی کھائے گا، اس کا منہ کالا ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ہوا ایسا ہی، حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر وہ عزت دی کہ اسی ملک کا، جس ملک کے قید خانے میں آپ کو ڈالا گیا تھا، اسی ملک کا آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو بہت سے جو بے قصور حضرات جیلوں میں جاتے ہیں، میں بالخصوص بے قصوروں کی ہی بات کر رہا ہوں، جو بے قصور، جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ان پر الزام لگا کر کے ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ جیلوں میں جاتے ہیں تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تمام ہی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات دعا کریں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب، ابھی ان کو ضمانت ہی ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے اور عزت کے ساتھ آپ گھر پر تشریف لے آئیں، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں اور جو بھی بے قصور حضرات جیلوں میں بند ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ تمام ہی علماء کرام کی رہائی ہو جائے اور تمام ہی اپنے گھر واپس آ جائیں۔